السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے حوالے سے چند اہم سوالات وہ دیکھیں گے اور ان کے درست جوابات بھی یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک اسپیشل پریکٹس ماڈل پیپر ہے جو کہ خصوصی طور پر فیڈرل پبلک سروس کمیشن لیکچر اردو کے نصاب کو مد نظر رکھ کر وہ تیار کیا گیا ہے۔ میرے چینل پر جو نئے ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو وہ سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار وہ کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں کون سے اہم سوالات وہ شامل ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ اقبال کی نظم خطاب با جاوید ان کی کس کتاب میں ہے؟ پہلا آپشن ہے کہ بانگ درا، بال جبریل، جاوید نامہ اور مقان حجاز۔ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا جاوید نامہ۔ یہ نظم ان کی وہ جاوید نامہ میں شامل ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ کس کی زیر نگرانی مکمل کیا؟ نیچے چار شخصیات کے نام وہ موجود ہیں: پروفیسر آرنلڈ، میک ٹیگریٹ، بوسانی یا کیم بوائے۔ تو ان کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا پروفیسر ٹیگ میگریٹ۔ اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ وہ پروفیسر میک ٹیگریٹ کی زیر نگرانی مکمل کیا تھا۔ تیسرا سوال دیکھیے کہ اقبال کی نظم سکلیہ کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ مخمس، مثنوی، مسدس یا پھر غزل؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی مثنوی کی ہیئت میں یہ نظم وہ لکھی گئی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ علم سیاست مدن اقبال کی کس کتاب کا دوسرا نام ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: زبور عجم، پیام مشرق، علم الاقتصاد یا پھر جاوید نامہ۔ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم، یعنی علم الاقتصاد۔ پانچواں سوال ہے جو کہ ایک شعر پر مبنی ہے، اور شعر کچھ اس طریقے سے ہے کہ لبریز ہے شراب حقیقت سے جام ہند، سب فلسفی ہے خطہ مغرب کے رام ہند۔ اس شعر میں اقبال کس شخصیت سے مخاطب ہیں؟ آپشن ہے کہ سوامی رام تیرتھ، رام چندر جی، شاہ عالم ثانی، یہاں پر شاہ عالم ثانی ہونا تھا، اور چوتھا آپشن ہے گرو نانک۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بے، یعنی رام چندر جی وہ اس کا درست جواب ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ نظر اقبال بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اور یہ کس کی کتاب ہے؟ میکش اکبر آبادی، جابر علی سید، وزیر آغا یا پھر سر عبد القادر؟ تو اس کا درست جواب ہوگا سر عبد القادر۔ ساتواں سوال ہے کہ بسرام کرنا سے کیا مراد ہے؟ یہ محاورہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتا ہے، اور اس کی نشانی بھی یہی ہے کہ اس میں آخر میں مصدر کی علامہ دون الف نا وہ موجود ہوتا ہے۔ تو پہلا آپشن ہے رات گزارنا، دوسرا ہے ویران ہونا، تیسرا ہے غصہ کرنا، اور چوتھا ہے نیند نہ آنا۔ تو بسرام کرنا سے مراد ہوتا ہے رات گزارنا، تو آپشن الف وہ اس کا درست جواب ہوگا۔ آٹھواں ہے ہمارے پاس ایک اور محاورہ ہے، روغن کاز ملنا سے کیا مراد ہے؟ بہت مار پڑنا، خوشامد کرنا، شیخی مارنا یا پھر رونا دھونا؟ اس کا درست جواب ہوگا خوشامد کرنا۔ نامہ سوال ہے، ایک لفظ ہے پادھا، لفظ کا معنی وہ واضح کریں۔ اس کا یعنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ خاص ہندی معلم، علم نجوم جاننے والا، عربی کا معلم یا پھر فضول آدمی؟ پادھا لفظ اس کا مطلب ہوتا ہے خاص ہندی زبان کا معلم ہوتا ہے اس کو پادھا وہ بولا جاتا ہے۔ 10واں سوال دیکھیے گا، یہ بھی وہ ایک محاورہ ہے، باٹ ہاڑنے ہیں، اور اس کے نیچے وہ 4 آپشن بھی موجود ہیں: تسلی دینا، مشورہ دینا، بدلہ لینا یا پھر گپ مارنا؟ تو باٹ ہاڑنا سے مراد ہوتا ہے بدلہ لینا، یعنی آپشن جیم وہ اس کا درست ہوگا۔ 11واں سوال ہے کہ وہ علم جس میں حروف کی آوازوں اور حرکات سے بحث کی جائے کہلاتا ہے؟ نیچے 4 آپشن ہیں: علم بدیع، علم بیان،
علم ہجا یا پھر علم صرف؟ تو اس کا درست جواب ہوگا علم ہجا۔ علم ہجا میں حروف کی آوازوں اور حرکات کو جو ہے وہ زیر بحث جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ 12واں سوال ہے کہ اردو حروف تہجی میں بھاری آوازوں کی تعداد کتنی ہے؟ 15، 16، 17 یا پھر 18؟ اردو حروف تہجی میں بھاری آوازوں کی تعداد جو ہے وہ 15 ہے، تو درست جواب ہوگا الف آپشن۔ 13واں سوال دیکھیے کہ کسی علامت یا حرف کی درست آواز کو کہتے ہیں؟ مخلوط آواز، تلفظ، ہائی آواز یا پھر املا؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن بے یعنی تلفظ۔ 14واں سوال دیکھیے گا کہ اونچی دیوار میں موصوف کی پہچان کریں۔ اونچی دیوار، اونچی دیوار یا پھر ان میں سے کوئی نہیں؟ یہ اسم صفت ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسم صفت جو ہے وہ صفت اور موصوف سے مل کر بنتی ہے، تو اس میں جو درست جواب ہوگا یعنی اس نے موصوف کی بات کی ہے تو آپشن بے جو ہے وہ درست جواب ہے، یعنی دیوار جو ہے اس میں موصوف ہے اور اونچی جو ہے یہ صفت ہے۔ 15واں سوال دیکھیے کہ کسی خاص وصف یا خوبی کی بنیاد پر نام دیا جاتا ہے؟ لقب، خطاب، عرف یا پھر کنیت؟ ہم جانتے ہیں کہ کسی خاص وصف یا امتیازی خصوصیت کی وجہ سے جو نام دیا جاتا ہے اس کو ہم لقب بولتے ہیں، اور اس کا درست جواب ہوگا آپشن الف۔ 16واں سوال، ابو القاسم بنت حوا ابن مریم مثالیں ہیں؟ نیچے 4 آپشن دیے ہوئے ہیں، عرف، خطاب، کنیت یا پھر تخلص؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کنیت۔ 17واں سوال کہ درج ذیل میں سے اسم جمع کی مثال کون سی ہے؟ جماعت، انور، جھگڑنا یا ڈھولک؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف، یعنی جماعت جو ہے وہ اسم جمع ہے۔ 18واں سوال ہے کہ اردو رگ وید سے نکلی ہے، کس نے کہا تھا؟ نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن ہیں، شوکت سبزواری، سہیل بخاری، سلیمان ندوی یا پھر قاضی محمود؟ تو یہ جو نظریہ پیش کیا تھا یہ سہیل بخاری نے پیش کیا تھا، آپشن بے جو ہے وہ درست ہوگا۔ 19واں سوال ہے، ایک کتاب ہے لسانیات اور تنقید، کس کی کتاب ہے؟ اور اسی طرح نیچے جو ہیں وہ 4 آپشن جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، شوکت سبزواری، سہیل بخاری، ناصر عباس نیّر یا پھر احتشام حسین؟ تو اس کا درست جواب ہوگا ناصر عباس نیّر۔ 20واں سوال ہے کہ شعری لسانیات کس کی کتاب ہے؟ انیس ناگی، خیال بخاری، گیان چند یا پھر گوپی چند نارنگ؟ اور درست جواب اس کا ہے انیس ناگی، یہ انیس ناگی کی کتاب ہے جو کہ لسانیات پر مبنی ہے۔ 21واں سوال ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری کے کتنے حصے ہیں؟ 7، 8، 2 یا پھر 3؟ مقدمہ شعر و شاعری جو کتاب ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے اور اردو تنقید کی پہلی کتاب ہے، اور اس کے 2 حصے جو ہیں وہ ہیں، اور اس کا درست جواب ہوگا جیم آپشن۔ 22واں سوال دیکھیے گا، یہ ایک قول ہے، تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر کوئی آسانی سے کھیل سکے، یہ کس کا قول ہے؟ ایلیٹ، کلیم الدین احمد، ارسطو یا پھر افلاطون؟ درست جواب ہوگا آپشن بے یعنی کلیم الدین احمد۔ 23واں سوال، اسلوبیات لسانیات کی کس شاخ سے تعلق رکھتی ہے؟ تاریخی لسانیات، وضاحتی لسانیات، سماجی لسانیات یا ان میں سے کوئی نہیں؟ اسلوبیات کا تعلق جو ہے وہ وضاحتی لسانیات سے ہے، تو درست جواب ہوگا آپشن بے۔ 24واں سوال ہے کہ تنقید میں معقولیت پسندی کا آغاز کس نے کیا؟ شبلی، حالی، کلیم الدین احمد یا پھر قمر رئیس؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن بے، یعنی حالی نے اردو تنقید میں معقولیت پسندی کا آغاز جو ہے وہ کیا تھا۔ 25واں سوال ہے، تنقیدی دبستان کتاب کس کی ہے؟ بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، محمد حسن، حسن عسکری، ممتاز حسن یا ڈاکٹر سلیم اختر؟ درست جواب ہوگا اس کا آپشن دال یعنی ڈاکٹر سلیم اختر۔ 26واں سوال ہے کہ ماہیہ میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے 2، 3، 4 یا پھر 5؟
مائیہ میں مصروں کی تعداد جو ہے وہ 3 ہوتی ہے، آپشن بے اس کا درست جواب ہوگا۔ 27واں سوال دیکھیں کہ مصرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں کس نظم میں، یعنی نظم کی کون سی قسم ہے جس میں مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں؟ معرہ نظم، پابند نظم، آزاد نظم یا سونیٹ؟ تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن جیم یعنی آزاد نظم۔ آزاد نظم میں بحر میں ارکان کی تعداد کبھی تھوڑی ہوتی ہے اور کبھی زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں مصرے جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ 28واں سوال دیکھیے گا کہ مسمن میں مصروں کی تعداد ہوتی ہے، یہ مسمت کی قسم ہے اور اس میں بند ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ رہا ہے کہ مسمن میں مصروں کی تعداد کتنی ہوتی ہے، 5، 6، 7 یا 8؟ مسمن میں مصروں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہوتی ہے، آپشن دال جو ہے وہ درست ہے۔ 29واں سوال ہے کہ ترجیح بند میں شعر یا مصرے کو خالی جگہ جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے، چھوٹا کر دیا جاتا ہے، دہرایا جاتا ہے یا ختم کر دیا جاتا ہے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ ترجیح بند میں جو شعر ہوتا ہے یا پھر مصرع ہو تو اس کو بار بار جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا آپشن جیم۔ 30واں سوال دیکھیے کہ ادیبوں کی تحریروں کی روشنی میں ان کا شخصی اور نفسیاتی تجزیہ کرنا کہلاتا ہے، آثار، رپورتاج، مکتوب یا پھر خود نوشت؟ درست جواب اس کا ہوگا آپشن الف یعنی آثار۔ 31واں سوال ہے کہ بیان غالب کتاب کس نے مرتب کی، بیان اقبال کتاب کس نے مرتب کی؟ نیچے 4 آپشن ہیں، حمیرہ جمیل، رفیع الدین ہاشمی، جمیل آذر یا پھر وحید احمد؟ تو یہ کتاب جو ہے وہ حمیرہ جمیل نے جو ہے مرتب کی تھی، آپشن الف جو ہے وہ درست ہوگا۔ 32واں سوال ہے کہ تلاش غالب کتاب کس کی ہے، گوپی چند نارنگ، نثار احمد فاروقی، نیر مسعود یا اقبال علوی؟ درست جواب ہوگا آپشن بے یعنی نثار احمد فاروقی۔ 33واں سوال ہے کہ حیاتی تنقید کتاب کا خالق کون ہے، عبادت بریلوی، شبیہ الحسن، ڈاکٹر محمد حسن یا پھر حسن عسکری؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن جیم یعنی ڈاکٹر محمد حسن۔ 34واں سوال نفائس اقبال کتاب کس نے لکھی، عابد علی عابد، عبد المجید سالک، محمد عثمان یا پھر وحید احمد؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن الف یعنی عابد علی عابد جو ہے اس کے مصنف ہیں۔ 35واں سوال ہے کہ لسانیاتی مباحث کتاب کے خالق کون ہے، ڈاکٹر معی الدین قادری زور، مولوی عبدالحق، ناصر عباس نیر یا پھر رؤف پاریکھ؟ درست جواب اس کا ہے آپشن دال یعنی رؤف پاریکھ کی یہ کتاب ہے۔ 36واں سوال اصناف ادب کی مختصر تاریخ کس کی کتاب ہے، ڈاکٹر اتش دورانی، رؤف پاریکھ، سہیل بخاری یا پھر خیال بخاری؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا آپشن الف یعنی ڈاکٹر اتش دورانی جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں۔ 37واں سوال ہے کہ پاکستانی اردو کے خد و خال بڑی مشہور کتاب ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے، آپشن الف ہے معی الدین قادری زور، اتش دورانی، ڈاکٹر عثمان یا پھر احتشام حسین؟ تو اس کا جو درست جواب ہوگا وہ ہوگا اتش دورانی یعنی آپشن بے جو ہے وہ درست ہے۔ 38واں سوال دیکھیے گا غالب کے حوالے سے ہے کہ غالب کی بیوی کا نام کیا تھا، سردار بیگم، امراؤ بیگم، خوش بخت یا روشن آرا؟ تو غالب کی بیوی کا نام تھا امراؤ بیگم یعنی آپشن بے جو ہے وہ اس کا درست ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ فروٹفل ثابت ہوگی، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔